السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کائنات میں موجود آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب اور کیسے قبض کی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصری اور اسرائیلیوں کے درمیان کس بات پر اختلاف ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن ہے، اور یہودی آج اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو خوبصورت حسن اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں موجود سب سے طویل قصہ ہے کہ کس طرح ستیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا، آپ کو مصر کے بازار میں بطور غلام بیچ دیا گیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو جیل میں قید کروا دیا۔ لیکن ان تمام مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے، اور 40 سالوں بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں کا دل تڑپ اٹھا اور دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان یعنی بنی اسرائیل، آپ کے 11 بھائی، ان کی اہلیہ، بچے اور حضرت یعقوب کے پوتے پوتیاں سب نے مصر میں آ کر سکونت اختیار کر لی، اور مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا جہاں انہیں آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل بہت طاقتور ہو گئے۔ حکومتی عہدوں سے لے کر تجارت اور سیاست میں بھی اسرائیلیوں نے حصہ لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام 147 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا جائے، لہٰذا ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو آپ نے اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا، اور ان کے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اسے پارا پارا کر دیا، اور بے چینی کے عالم میں دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھل گئے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس روحانی نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ آپ غموں سے چور تھے۔ باپ کی جدائی اب آپ کی برداشت سے باہر تھی۔
رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خداوند نے انہیں اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کیجیے اور اس زندگی کو آخرت کے لیے مزین کر لیجیے، کیونکہ موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہ دی جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کی وفات کے بعد پھر سر پر کبھی تاج نہیں رکھا، نہ کبھی مسکرائے، اور ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر خدا سے مناجات کرتے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے، یہاں تک کہ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے والد یعقوب اور دادا اسحاق ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دنوں کے اندر اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں باپ کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریہ وزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب نے بھی ان 40 سالوں میں اتنی گریہ وزاری نہیں کی ہوگی۔ پس تیسرے دن ملک الموت آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہو رہی تھی تو بھائیوں نے گریہ وزاری کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصریوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا، ہر جانب سے آہ و فوگا کی آواز بلند ہونے لگی۔ اب مصریوں کا ہر قبیلہ اور گروہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے اور زمین میں دفنایا جائے تاکہ ان کی بستی میں خیر و برکت ہو۔ ایک گروہ نے کہا، یوسف نبی کو کنعان کے دروازے پر دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ کسی اور جگہ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس وقت دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک دریائے نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس قدرت سے اہل مصر سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو نیل میں دفن کرنا چاہیے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ روایتوں کے مطابق جب ایک عرصے بعد بنی اسرائیل فرعون مصر کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن انہیں صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر بنی اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ اگر تم لوگ کبھی مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، لہٰذا جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے راستہ نہیں ملنے والا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ اس میں ایک بوڑھی عورت کے سوا بنی اسرائیل میں کسی کو نہ پتہ تھا کہ وہ تابوت کہاں موجود ہے، لہٰذا وہ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین نظر آنے لگی۔ لوگوں نے وہاں کھدائی شروع کی، جس کے بعد ایک قبر ظاہر ہوئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا تو آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا اور آپ اس تابوت کی برکت سے عرض مقدس پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ اس واقعے کا ذکر عہد نامہ قدیم میں کتاب یسوع میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کسی نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس میں واقع ایبل پہاڑی کے قریب ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینی مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہے۔ یہودیوں کے مطابق نابلس کے اس مقام کو، جسے وہ مقام یوسف کہتے ہیں، ایک مقدس جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار ہے۔ دوسری طرف علیہ حرارت اور ابن بطوطہ جیسی مسلم محققین نے بھی حبرون اور نابلس کو ہی وہ مقام قرار دیا ہے جہاں یوسف علیہ السلام کا مزار موجود ہے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے اس جگہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد یہ مقام اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ سال 1990 میں اس مقام کو یہودیوں نے ایک آرمی بیس میں تبدیل کر دیا اور اسے یہودیوں ربیوں کے نگرانی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام اتنی اہم اور مقدس کیوں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت میں ایسی کون سی پر اسراریت ہے؟ یہ آج بھی ایک راز ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔